شب قدر کی رات ہوتی ہے، اس کا مرتبہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ رات ہم آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے لیے اس کی تعداد اور اس کی عظمت کو بڑھایا گیا ہے۔ محترم حضرات، آپ لوگ حلہ نہ کریں اور پرسکون کے ساتھ سماعت کریں کہ ہم میلاد منائیں گے اور کب تک منائیں گے۔ شاعر کہتا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، سبحان اللہ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دیوانہ عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں۔ میلاد نبی کا دن آیا، توحید کا پرچم لہرایا، اے صلی اللہ بت خانوں میں تصویریں سجدہ کرتی ہیں۔ قیصر کا مقام کسرا کا محل مائل بزمی ہے، سر کے بل بنیادیں دو عالم آتے ہیں، تعمیریں سجدہ کرتی ہیں۔ حسنین صفت جو بن کے رہے، ہر ظلم سہے پر اف نہ کرے، اس مرد مجاہد کے آگے شمشیریں سجدہ کرتی ہے۔ جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ بلا تاخیر سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے آقا و داتا، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، رہبر اعظم، قائد اعظم، نیر اعظم، کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے، دائی حلیمہ کی گود کے پالے، سیدہ آمنہ کے راج دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں درود شریف کا گلدستہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ بڑی ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان بہت ہی زیادہ ہے۔ علماء کرام تصریح فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی شان اتنی زیادہ ہے کہ حتیٰ کہ رمضان مبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے۔ وجہ یہ ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع النور شریف کا وہ مہینہ جس میں صاحب قرآن تشریف لائے، جس میں قرآن والے تشریف لائے۔ اگر رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا تو پھر ربیع النور شریف کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی تشریف لائے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی عید سب عیدوں میں افضل، سب سے بڑی عید اگر کوئی ہے، سب سے بڑی خوشی کا دن اگر ہے، سب سے بڑی خوشی کا مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں اپنا سب سے پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا، اور پھر انہی کے صدقے میں ہمیں سب کچھ عطا کیا۔ اگر نبی اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پھر نہ ہمیں رمضان ملتا
نہ ہی قرآن ملتا، نہ ہی ایمان ملتا، نہ ہی یہ عیدیں ملتی، نہ ہی یہ جان ملتا، بلکہ ہمیں کچھ نہ ملتا اگر ہمارے نبی کو اس دنیا میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ارے ہم کیا، ہم اس دنیا کا کوئی بھی ذرہ، کوئی بھی چیز مارز وجود میں نہ آتا، اللہ اسے پیدا نہ فرماتا۔ تو محترم حضرات، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس مہینے کا مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی زیادہ شان والا مہینہ ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو، میں اپنی قسمت پر میں آج ناز کر رہا ہوں کہ آج مجھ جیسے طالب علم کو آج اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے جس بارگاہ میں علم و فن کے تاجدار، علم و فن کے ماہرین بھی لب کشائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، لیکن یہ سب میرے مشفق اساتذہ کرام، میرے ماں باپ اور آپ سب کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لہٰذا میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے بولنے میں کسی طرح کی کوئی خامیاں، لغزشیں ہو جائیں تو آپ میری غلطی کو معاف فرمائیں گے اور میری کامیابی و کامرانی کی دعا کریں گے، کیونکہ میں ابھی طفل مکتب ہوں، نابائز ہوں نہ فرزانہ، ابھی میں طفل مکتب ہوں، نابائز ہوں نہ فرزانہ۔ تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا فرمانا، تمنا دل میں گونجی ہے، سنا دو حق کا فرمانا۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کن پر؟ مسلمانوں پر، کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ کہیں سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ قابل قدر بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نور ایمان سے منور فرمایا اور اپنے آخری نبی کے امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کا آپ تذکرہ کریں گے، آپ جدھر بھی دیکھیں، آپ اپنی نگاہ کو جدھر بھی اٹھا کر دیکھیں گے اسی کی نعمت کا جلوہ نظر آئے گا۔ آسمان اسی کی نعمت، زمین اسی کی نعمت، کھانا اسی کی نعمت، پانی اسی کی نعمت، دانا اسی کی نعمت، ہوا اسی کی نعمت، جان اسی کی نعمت، جسم اسی کی نعمت، قرآن اسی کی نعمت، ایمان اسی کی نعمت۔ مختصر میں کہہ لیں کہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی نعمت ہے، اور یہ ساری نعمت کو اللہ نے ہمارے نبی کے نور کے صدقے میں پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا فرما کر ان ساری نعمتوں کو ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم تو دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، انگنت نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ارے انسانوں کی کیا حیثیت، انسانوں کی کیا مجال کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ اللہ تو قرآن مقدس میں فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے تم نہیں گن سکتے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ مثلا میں آپ کو گناتا چلوں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل و شعور سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، ہمیں اللہ نے علم و فن سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آسمان کا شامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا، زمین سے دانا اگایا مگر احسان نہیں جتایا، کہکشاں کے جمال سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، پھولوں کی نگہت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا، آنکھیں عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، آنکھوں میں قوت بینائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، پاؤں عطا کیا، پاؤں میں چلنے کی صحت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا، زبان عطا کیا، زبان میں بولنے کی طاقت عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا، کان عطا کیا، کان
کان میں سننے کی طاقت عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا، ہاتھ عطا کیا ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت عطا کیا مگر احسان نہیں جتایا۔ محترم حضرات، آپ مختصر انداز میں سماعت کریں، آپ وضاحت کے طور پر سماعت کریں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود بخشا، پورا کا پورا وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو وجود بخشا مگر احسان نہیں جتایا۔ محترم حضرات، کسی نعمت کا اہمیت اس وقت انسانوں کو پتہ چلتا ہے جب اس نعمت پر انسان غور کرے، اس نعمت کے بارے میں سوچے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو اللہ کی کسی نعمت کی اہمیت اور اس کی قیمتی ہونے کو سمجھنا ہے تو آپ کسی نابینے سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ آنکھ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ اگر کان کی اہمیت سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی بہرے سے جا کر کے پوچھئے، آپ زبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کسی بے گونگے اور بے زبان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتلا دیں گے کہ اللہ کی نعمت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ نے اسی پر بس نہیں کیا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اسی نعمتوں پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے اس دنیائے فانی کے اندر 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا اور بھیج کر احسان عظیم فرمایا۔ لیکن کہیں اللہ نے قرآن مقدس میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی اپنے یار اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جب ذکر کرنا مقصود ہوا مدینے کے تاجدار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا دونوں عالم کے مالک و مختار کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا امت غمخار کا، شفیع المذنبین کا، انیس الغریبین کا، رحمت للعالمین کا، طٰہٰ و یاسین کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا شہنشاہ عرب و عجم کا، دافع رنج و علم کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا روح کائنات کا، فخر موجودات کا، دافع حسنات کا، منبع حسنات کا، دافع بریات کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائے حلیمہ کے گود کے پالے کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا سیدہ آمنہ کے راج دلارے کا، جب ذکر کرنا مقصود ہوا حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے کا، یعنی جب ذکر کرنا مقصود ہوا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں لقد من اللہ فرما کر اپنے محبوب کی عظمت کا پرچم لہرا دیا اور ایمان والوں سے پرچم لہرا دیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احسان جگا کر آپ کو تمام مخلوقات میں اشرف و اعلیٰ بلند و بالا اور ممتاز کر دیا۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پر پڑتی
پڑتی ہے، جب اس آیت کریمہ پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑتی ہے، وہ عشق و محبت بریلی کے تاجدار امام اعلیٰ حضرت عشق و بریلی کے تاجدار بریلی کے سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر قلم اٹھاتے ہیں اور کیوں نبی کی شان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہو، شاید کوئی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، جس کو کوئی گر نہیں سکتا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب باری آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، تو صرف انہی کی آمد پر احسان کیوں جتلایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دوں اور آپ کے ذہن و افکار سے اس بات کو نکال دوں اور آپ کے اعتراضات کے جوابات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے کیوں احسان جتلایا نبی کی آمد پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا والوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح نقش کرنا چاہتا ہے، یہ بات اچھی طرح بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ دنیا والوں کو انہیں اور نعمتوں کی طرف مت سمجھ لینا، ان کا ذکر خصوصیت اور تنبیہ کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی قدر و منزلت کو سمجھ سکو، تاکہ تم مصطفیٰ کی شان کو سمجھ سکو، تاکہ تم اس کے رفعت و بلندی کو سمجھ سکو۔ جب اس لیے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ تم مصطفیٰ کے اختیارات کو سمجھ سکو، مصطفیٰ کے پاور کو سمجھ سکو۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کی محبت سے اپنا سینہ، اپنا دل مدینہ مدینہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہوگی اور اسی میں تمہاری کامیابی و کامرانی کا راز ہے۔ محترم حضرات، بھلا احسان کیوں نہ جتلایا جائے جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، یہ زمین و سما، یہ مکین و مکان، یہ صبح و مساء، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ شجر و حجر، یہ سب انہی کا تو صدقہ ہے، یہ سب حضور ہی کا تو صدقہ ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، تو نے مجھے ایسی مقام عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسی نعمت حاصل نہیں ہوئی ہے، مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، میں نے تیرے دل کو متواضع پایا، اس لیے تجھے اس مقام سے نواز دیا۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ اے موسیٰ، جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر شکر کرو، اس پر شاکر رہو اور زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، کیا تیری توحید کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ کیا تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام ضروری ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، آپ سماعت کریں، لولا محمد و امتہ
لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا نبيا ولا مرسلا ولا نجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں پھر نہ ہی یہ زمین کو بناتا، نہ ہی یہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ ہی یہ چاند کو پیدا کرتا، نہ ہی یہ سورج کو پیدا کرتا، نہ ہی جنت کو بناتا، نہ ہی دوزخ کو پیدا کرتا، نہ ہی رات کو پیدا کرتا، نہ ہی دن کو پیدا کرتا، نہ ہی فرشتوں کو پیدا کرتا. اے موسیٰ سنو کہ حتیٰ کہ میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا. حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت ربوبیتا، کہ اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اگر نبی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا، اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا. اور پھر سنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر نہ زمین کو بناتا اور نہ ہی آسمان کو پیدا کرتا. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پر پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار قلم اٹھاتے ہیں اور یوں نبی کی شان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو چاہ تمہارے لیے، پہل میں صبح تمہارے لیے، بطن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت آگے کیا جو خود فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جب جان ہی نہیں رہے گی تو پھر دنیا کیسے باقی رہے گی؟ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو پھر جب نبی مر کر مٹی میں مل جاتی تو پھر یہ دنیا رہتی کہاں سے؟ یہ دنیا تو فنا ہو جاتی، ختم ہو جاتا. محترم حضرات، میں آپ کو کچھ پل کے لیے نبی کی آمد سے پہلے دنیا کا حالات کیسا تھا میں ادھر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. میں آپ کے ذہن و فکر کو ماضی کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میں پاسٹ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت لوگ کس حالات سے گزر رہے تھے. ہادی جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کا منظر عجیب ہو چکا تھا. ہر طرف تاریکی کا دور دورہ تھا، شراب نوشی، قمار بازی، جوا کھیلنا لوگوں کا یہ پیشہ بن چکا تھا. حرام کاری، زنا کاری، بدکاری، بدفعلی یہ لوگوں کی عادت ثانیہ بن چکی تھی. چوری کرنا ان کے فطرت میں شامل ہو چکی تھی. اللہ اکبر، ان کی عیاشیوں کا دروازہ اتنا طویل اور لمبا ہو چکا تھا کہ وہ معصوم بچیوں کو بھی زندہ گول کر دیا گیا تھا. بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور کسی بیٹی کا باپ ہونا ایک جرم اور ایک گناہ سمجھتا تھا، اور وہی باپ اپنی بیٹی کے خون کا پیاسا بنتا ہوا نظر آتا تھا. ہر طرف تاریکی کا دور دورہ تھا، سماج میں تخریب کاری، خرافات، اوہام پرستی کے شکار ہو چکے تھے. دنیا کفر و شرک کے تسلیس میں اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. لوگ اپنے ہی بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا. لوگ ستو کی مورتی بنا بنا کر سفروں میں اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جہاں بھوک لگتی تھی اسی کو توڑ کر کھا لیا کرتا تھا. اللہ اکبر، لوگ اتنے جہالت کے دلدل میں پھنس چکے تھے. اس دنیا کا منظر اتنا عجیب ہو چکا تھا کہ اپنے ہی شرمگاہوں کو پوجا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اپنی شرمگاہ کو پوجنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے. نبی کی ولادت سے پہلے عرب کو ایک جلی ہوئی نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور صحراؤں میں انسان نما درندے رہا کرتے تھے. فساد و خوریزی ان کی
शरीफ का, उनकी फितरत का एक हिस्सा बन चुकी थी। मोहतरम हजरात, आइए मैं उन्हीं हालात के एक वाकया सुना दूं, जो वाकया बड़ा ही मशहूर वाकया है, जो वाकया आप मुझसे पहले किसी उलमाए किराम के ज़बानी सुने होंगे। जब ये बात आ रही है उस वक्त के हालात की, तो मैं इस वाकया को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक ऐसा शख्स था, वाकया यूं मशहूर है कि एक शख्स तवील सफर पर जाते वक्त अपने हामिला बीबी से ये कहती है, अपने हामिला बीबी को ये नसीहत कर जाती है कि ए मेरे बीबी ये कुछ रकम ले लो, और ये रकम जब अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी तालीम पर खर्च करना, उसकी तरबियत पर खर्च करना, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसका गला घोंट कर मार देना। अल्लाहु अकबर। ये ताकीदी वसीयत करने के बाद वो शोहर तवील सफर पर रवाना हो गया। चंद माह के बाद एक निहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत दिलकश नुमा एक मासूम बच्ची पैदा होती है। माँ ने उसका नाम जमीला रखा, लेकिन बाकी ममता ने ये गवारा ना किया कि ये चांद जैसी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दे। लेकिन क्या करती, इधर शोहर की नाराजगी का भी डर था, लड़की की माँ चेतुनम कश्मकश में पड़ गई, वो सोच में पड़ गई कि वो आखिर करे तो करे क्या। लेकिन माँ की ममता ने कुछ फैसला कर ही लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्ची को जिंदा दरगोर ना करूंगी। शोहर के आने से पहले इस मासूम बच्ची को कहीं दूसरी जगह भेज दूंगी। देखते ही देखते बच्ची 7-8 साल की हो जाती है, और फिर उसका शोहर अचानक आ जाता है। उसका शोहर क्या देखता है कि उसके आंगन में एक निहायत की हसीन और जमील लड़की खेल रही है और चांद जैसी मालूम हो रही है। जब वो लड़की से बात करते हैं तो फिर उससे प्यार होने लगता है, उसकी बातें उसको मीठी लगने लगती है, और फिर पूछती है कि ए मेरी बीवी बता कि ये बेटी किसकी है, इतनी हसीन और जमील है, इतनी चांद जैसी खूबसूरत है, ये बेटी किसकी है। इसकी बातें बहुत मीठी लग रही है। उसकी बीवी कहती है, डर डर कर कहती है कि ए मेरे शोहर ये बीवी पड़ोसन की है, खेलने के लिए आई है। जब कुछ दिन हुआ, जब बीवी देखती है कि बच्ची की मोहब्बत बाप के ऊपर आने लगी और बाप बच्ची से प्यार करने लगी, तो बीवी ने किसी तरह हिम्मत करके कहा कि ए मेरे शोहर ये बच्ची जो आपके साथ खेल रही है, आपके साथ बातें कर रही है, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, जिससे आप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं है बल्कि आप ही की बेटी है। संग दिल बाप का इतना सुनना था कि उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई, अदावत शफकत अदावत में बदल गई, और आंखों में खून उतर आया, और फौरन ही कसम खाई कि आज के दिन का सूरज गुरूब होने से पहले ही इस मासूम बच्ची की जिंदगी का आफताब गुरूब कर दूंगा। चुनांचे ही बेरहम बाप खुदा कंधे पर रखते हैं और जंगल की तरफ रवाना हो गया। दूर जंगल में जाकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदते वक्त बेरहम बाप संग दिल बाप के ऊपर जो मिट्टी लग करती थी, वो मासूम बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को साफ करती जाती और मालूम करती जाती कि अब्बा जान आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, अब्बा जान आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। लेकिन बेरहम का बाप का जवाब सुनिए, वो क्या कहता है, ए मेरी बेटी मैं गड्ढा इसलिए खोद रहा हूँ कि मैं तुझे इसमें दफन करूंगा। वो बच्ची कहने लगती है अपने बाबा से, वो फरियाद करने लगती है और फिर कहने लगती है कि ए मेरे अब्बा हुजूर, ए मेरे अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, आप मुझे क्यों दफन करेंगे, आप मुझे क्यों जिंदा गाड़ रहे हैं, मेरी गलती क्या है। लेकिन बेरहम बाप कहता है ए बेटी सुनो, तुम्हारी गलती ये है, तुम्हारा कसूर ये है कि तुम दुनिया में क्यों आई, तुझे दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वो मासूम बच्ची बाप से गिड़गिड़ा करके रो रो करके ये अर्ज कर रही है, ये फरियाद कर रही है कि मेरे पापा, ए मेरे अब्बा हुजूर, मैं आपको जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, किसी को आपका दामाद न बनाऊंगी, मैं आपसे खाना ना मांगूंगी। अब्बा जान आप मुझे दफन ना करें, अब्बा जान आप मुझे दफन ना करें। लेकिन वो बेरहम बाप के दिल पर लड़की की मीठी मीठी बातों का कुछ असर ना हुआ। आखिरकार बेरहम बाप ने ऐसा ही किया जैसा उसने फैसला लिया था कि उस दिन का सूरज गुरूब होने से पहले ही उस मासूम बच्ची की जिंदगी का आफताब उस मासूम बच्ची की जिंदगी का आफताब गुरूब कर दिया। लेकिन कुर्बान जाए
उस मुहसिन कायनात पर, उस आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिसकी आमद क्या हुई, जिसकी विलादत क्या हुई कि पूरे आलम में इनकलाब बर्पा हो गया, कुफ्र और शिर्क के बादल छट गए, जुल्म और ज़्यादती की आंधी थम गई, ताकत और कुव्वत का बेजा इस्तेमाल बंद हो गया, मजलूमों की तस्वीरें मुस्कुराहटों में तब्दील हो गई, बेवाओं को अपनाने वाला मिल गया, यतीमों के सर पर हाथ फेरने वाला मिल गया, बेसहारों को सहारा मिल गया, ना उम्मीदों को उम्मीदें मिल गई, बेचारों में जान आ गई, दुनिया से कहसारी खुशसारी ये सारी चीजें खत्म हो गई और सबके दिलों में, सारी मखलूक के दिलों में खुशियों की एक लहर दौड़ गई, सबको जीने की वजह मिल गई, जीने का सलीका मिल गया, औरतों को बावकार मकाम मिल गया। वो बेवा औरत जिनको मनहूस समझा जाता था, उस बेवा औरत को नबी ने दुनिया में आकर सबसे पहले अपना लिया और उसकी इज्जत को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि काबे से भी ज्यादा बुलंद कर दिया। और वो मासूम बच्चिया जिसका पाप होना एक जुर्म समझा करता था, एक बुरा समझा करता था, उन बच्चियों को हमारे नबी ने इतना उसकी अजमत को दिखाया कि बेटी को रहमत बना दिया, घर की बरकत बना दिया। वो बेटी जब घर में रहती है तो रहमत हुआ करती है, वो बेटी जब उसकी शादी हो जाया करती है तो वो अपने माँ बाप को भी जन्नत ले जाती है, जब वो शोहर की फरमाबरदारी करके वो जिंदगी को गुजारती है तो वो अपने शोहर को जन्नत ले जाती है। और जब वो बेटी जब माँ बन जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कदमों में जन्नत को समेट कर रख देता है और फिर उसी के कदमों के तले जन्नत को रख देता है। मुहतरम हजरात, हम और आप नबी की शान को कैसे बयान कर सकते हैं, नबी की तारीफ कैसे बयान कर सकते हैं? अरे हमारी हैसियत क्या है, हमारा इल्म क्या है? वो नबी जिनके बारे में ये कहा जाता हो कि अगर पूरी दुनिया में जितने समंदर है, पूरी दुनिया में जितने पानी है, अगर सबको रोशनाई बना दिया जाए, पूरी दुनिया में जितने दरख्त है सबको कलम बना दिया जाए और जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह के जितने मखलूक है, अगर सबको कलम दे दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम नबी की तारीफ बयान करो, नबी का हमद बयान करो, नबी का सना बयान करो, तो फिर सारी मखलूक खत्म हो सकती है, ये सारे कलम खत्म हो सकते हैं, ये सारी रोशनाई खत्म हो सकती है, लेकिन नबी की तारीफ खत्म नहीं हो सकती, नबी की शान खत्म नहीं हो सकती। मुहतरम हज़रात, जिसके बारे में सरकार डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। सरकार के जमाले जहां आरा का तस्करा करते हुए अल्लामा डॉक्टर फरमाते इकबाल फरमाते हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। मुहतरम हज़रात, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत फरमाते हैं कि बस क्या लिखे कोई उस मोहब्बत अनवार का, वस्फ क्या लिखे कोई उस मोहब्बत अनवार का, महरों में जलवा है जिस चांद से रुखसार का, अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। और सरकार सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खारे से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मेरी यूं तो किसको सदा नहीं, वो सुखन है जिसने सुखन न हो, वो बया है जिसका बया नहीं, तो खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, तो खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो जहां नहीं तो वहां नहीं। और फिर सरकार आला हजरत बुलबुले सिदरा के कौल की तर्जुमानी करते हुए क्या फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, हमें भीख मांगने को तेरे आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुहतरम साहब, ये जो 12वीं शरीफ का जो महीना है ये हमारे और आपके लिए पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों के लिए खुसूसन खुशी और मुसर्रत का दिन है।
کیونکہ اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کو ترقی کی شاہ راہ پر اور ہدایت کی طرف گامزن کرنے والی ذات کوئی اور ذات نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تاریخ سے، اس 12 ربیع الاول کی تاریخ سے دنیا میں ظلمت و تاریکیاں ختم ہونے لگی، انسان کا مردہ دل پھر سے تازگی پانے لگا، یہ ظلمت و تاریکیاں نورانیت میں بدل گئی، انسانوں کو انسانیت کے صحیح اور حقیقی مفہوم سے وہ عملی آشنائی ہونے لگے۔ دنیا میں جو بے بنیاد اور خرافات اور بلا وجہ کی جو رسمیں تھی اور ان رسموں میں جو جھگڑا ہوا انسان تھا، ان بندشوں سے نکل کر آزاد ہو کر انسانوں نے وجہ تخلیقات کو سمجھا، پیدا ہونے کی وجہ کو سمجھا، اپنے رب کو پہچانا، اپنے حقیقی معبود کو پہچانا، عبد و معبود کے رشتوں کو سمجھا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آج اگر انسان چاند کا سفر کر رہا ہے اور برسوں کا سفر گھنٹوں میں مکمل کر رہا ہے، جہاز کے ذریعے برسوں میں سفر کر رہا ہے اور پھر ہزاروں میل کی آواز اور اخبار کو سیکنڈوں میں سن رہا ہے، انٹرنیٹ، فون، کمپیوٹر وغیرہ ان سہولیتوں کو اگر حاصل کر رہا ہے تو اس میں بھی ہمارے نبی کی ولادت ہی کی برکت ہے، ہمارے نبی ہی کی ولادت کی برکت سے یہ سارے چیز لوگ اور انسان کر پاتے ہیں۔ اس میں بھی بارہویں شریف ہی کا دخل ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ذہن و فکر کو ایسی جولانیت عطا فرمائی ہے کہ تصویر کائنات کے لیے آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر ہر عاشق رسول مختلف انداز میں اپنی محبت کا اظہار شیدائیانہ انداز پر کرتے رہتے ہیں اور 12 ربیع الاول کے موقع پر اظہار مسرت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت نہیں منانا چاہیے، نبی کے جنم دن پر خوشیاں نہیں منانا چاہیے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہر لوگ جنم دن کو منایا کرتے ہیں، ہر لوگ جو قوم کے لیڈر ہوا کرتے ہیں یا کوئی رہنما یا دانشور ہوا کرتے ہیں، چاہے کوئی مکھیا ہو، چاہے وہ کوئی پردھان منتری ہو، تو لوگ اس کے جنم دن کو، اس کے برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ اگر کوئی کسی مکھیا کا یا کسی پردھان منتری کا وہ برتھ ڈے مناتا ہے تو اس کے برتھ ڈے جنم دن منانے سے، اس کے دن میں خوشی منانے سے سب کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے خاص بھی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے اہل اقارب بھی کو فائدہ ہوتا ہے، جو اس کے قریب والے ہوتے ہیں، جو اس کو چاہنے والے ہوتے ہیں اور وہ جسے چاہتے ہیں اسی کو صرف فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پردھان منتری کا منائے یا کسی اپنے ٹیچر یا کسی استاد کا منائے تو سب کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم جس ذات کی بات کر رہے ہیں، جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں، ہم اور آپ جس کی پیدائش پر خوشی مناتے ہیں وہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ وہ سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے شخصیت ہے جن سے سب کا برابر کا فائدہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ چوپائے ہو، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، سب کو برابر کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہی کے صدقے میں سب ہر چیز کو پیدا کیا گیا ہے، انہی کے صدقے تو پھر سب کو وجود ملا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمارے نبی اگر اس دنیا میں تشریف لائے تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے، بوڑھوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، یتیموں کے لیے بھی، مسکینوں کے لیے بھی، بے سہاروں کے لیے بھی، لاچاروں کے لیے بھی، بلکہ دنیا میں جتنے مخلوق ہیں سب کے لیے رحمت بن کر آئے تو ان سے برابر کا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی نے جو کیا وہ سب کے لیے، نبی نے جو بتایا وہ سب کے لیے، نبی نے جو بھی بتایا وہ سب کے لیے، اور جو حضرات نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں وہ جہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں،
ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو محترم حضرات، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے نبی جس نبی کی شان سے بڑھ کر کسی اور نبی کی شان نہیں ہو سکتی، جس نبی کے صدقے میں ہر نبی کو نبوت ملا، جس نبی کے صدقے میں ہر نبی کو پیدا کیا گیا، نبی کو اس وقت پیدا کیا گیا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، جب آدم علیہ السلام آپ کو کن کن منزلیں طے کر رہے تھے، اس وقت سے پہلے کہ ہمارے نبی ہے، تو ہمارے نبی ایسے نبی جس کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت نہیں ہو سکتی، ایسے نبی جس کے شان اور پاور سے بڑھ کر کسی کا پاور نہیں ہو سکتا، ایسے نبی جن سے بڑھ کر خدا سے زیادہ بڑا کوئی اور نہیں ہو سکتا، ایسے نبی کی ولادت پر اگر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو پھر کون سا غلط کام کرتے ہیں؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو۔ ہم میلاد مناتے ہیں تو اس میں کوئی غلط تو نہیں کام کرتے ہیں، نبی کی شان بیان کرتے ہیں، نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کرتے ہیں۔ تو نبی کا یہ میلاد منانا ہم قرآن و حدیث کے مطابق مناتے ہیں۔ قرآن میں اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ہو، جب اللہ کی رحمت ہو تو اللہ ہی کی فضل پر اور اسی کی رحمت پر خوشیاں منانا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں ہمارے نبی جو ہے وہ ہمارے لیے فضل بھی ہے، ہمارے لیے رحمت بھی ہے، تو ہم اس پر خوشیاں نہ منائیں تو پھر کیا کریں؟ میں ان حضرات سے کہتا ہوں جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، میلاد کی خوشیاں پر جو اپنے چہرہ کو مرجھا جاتا ہے جن کا چہرہ، ارے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ولادت کی خوشی پر تم اگر خوشیاں نہ مناتے ہو تو جب تمہارے گھر میں جب تمہارا کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب تمہارے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو تم اپنی اولاد کی خوشی، اولاد کی پیدائش پر تم خوشیاں مناتے ہو، لیکن جب نبی کی ولادت کی باری آتی ہے، نبی کی پیدائش کی باری آتی ہے تو تم اس پر خوشیاں نہ مناتے ہو، اس پر اعتراض کرتے ہو۔ جب تمہارے بیٹے کی باری آئی تو اس میں تم تقریب کا اہتمام کرتے ہو، ڈیکوریشن کا اہتمام کرتے ہو، دوستوں احباب کو انوائٹ کرتے ہو اور اس سے دعوت دیتے ہو اور طرح طرح کی محفلوں کو سجاتے ہو اور خوشیاں کا اظہار کرتے ہو۔ لیکن جب نبی کی ولادت کی باری آئی تو تم اس کی خوشیوں کو جھٹلایا، اس کی خوشیوں کو تم نے بدعت کہا، تم نے اسے ناجائز کہا، تم نے اپنے بیٹے کی ہر خوشی کو بغیر دلیل کے مان لیا۔ لیکن جب باری آئی نبی کی خوشی کی تو تم نے اس دلیل کو بھی جھٹلایا۔ ارے مصطفیٰ کی اللہ رب العزت مصطفیٰ کی شان کو ہر آن بڑھانا چاہتا ہے، لیکن تم مصطفیٰ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہو، لیکن تمہارے گھٹا دینے سے نہیں نبی کی عظمت بڑھ سکتی ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے امام نے ہمیں یہ سبق دے دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کا نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا کہتے ہیں دشمنوں کو، آدھا کہتے ہیں نبی کے دشمنوں کو، تو شاعر کہتا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک سایہ ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی شان ہے، جس نبی کے نام ذاتی نام محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی یحمد وحمد بعد حمدہ، کہ وہ ذات جس کی ہمیشہ حمد کی جائے، وہ ذات جس کی ہمیشہ تعریف و تمجید کی جائے، اس نبی کی شان کو کون اٹھا سکتا ہے؟ ارے میں کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب پوری کائنات میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ کا
ذکر کرنے والا اللہ کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا اس وقت نبی کا نام لینے والا باقی رہے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات کر دی ہے, میں آپ کو بتا دوں. آپ سوچ رہے یہ ہوں گے کہ اللہ کو نبی سے بڑا ہے, تو پھر جب اللہ ہی کا ذکر اللہ ہی کا نام لینے والا ختم ہو جائے گا تو پھر نبی کا نام لینے والا کیسے باقی رہے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کا نام لینے والا کیسے باقی رہے گا, کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ اور اس کے مقدس فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو نبی پر جب خدا درود بھیج رہا ہے تو جب اس دنیا میں ساری مخلوق ختم ہو جائے گی, ساری دنیا فنا ہو جائے گی, تو اس وقت خدا کی ذات ہے. قرآن ہی کہہ رہا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ فنا ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گی, اور صرف تمہارے رب کی ذات عظمت کو چلا رہے ہیں جو باقی رہے گی. جب خدا باقی رہے گا, خدا جب فنا نہیں ہو سکتا تو پھر نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نبی کا ذکر اس وقت بھی ہوگا جب دنیا میں کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا. ارے یہ محفل تو اتنی بابرکت محفل ہے, اس محفل بس میں میلاد منانا میں بھی کہتا ہوں کہ یہ باعث برکت بھی ہے, باعث ثواب بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے. جو نبی کی میلاد پر, نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں, اس سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے ہیں. اور جن سے نبی خوش ہو گئے سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہے, کیونکہ جس سے نبی خوش ہو جاتے ہیں اس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہو جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا ماحول مت خراب کرو, حضرت سیدنا ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی, جنہوں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. کہیں سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور پھر عرض کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, پتا ابھی تو ہوئی, یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان ہیں, یا رسول اللہ کیا آپ کو ہر سال ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ہمارے نبی جواب دیتے ہیں کہ اے میرے دیوانوں, اے میرے چاہنے والوں, جو میری ولادت پر خوشیاں مناتا ہے, جو میری ولادت پر خوشی مناتا ہے اور خوش ہوتا ہے, میں اس سے بھی خوش ہوا کرتا ہوں. کہے سبحان اللہ. یہ اتنے مبارک محفل ہے کہ اللہ قربان جائے اس مقدس محفل پر, اس بابرکت محفل پر, جس کا اہتمام صرف ہم نے نہیں کیا, جس کا اہتمام صرف آپ نے نہیں کیا. اس محفل پاک کا اہتمام صرف دیہات والوں نے نہیں کیا, شہر والوں نے نہیں کیا, مکہ والوں نے نہیں کیا, مدینہ والوں نے نہیں کیا. اس محفل پاک کا اہتمام یہ اتنی بابرکت محفل ہے جس کا اہتمام صرف مغرب والوں نے نہیں کیا, مشرق والوں نے نہیں کیا, جنوب والوں نے نہیں کیا, شمال والوں نے نہیں کیا. جس محفل پاک کا اہتمام افغانستان اور یہ عراق ملک شام فارس والوں نے نہیں کیا. جس محفل پاک کا اہتمام کسی علماء نے نہیں کیا, جس محفل پاک کا اہتمام کسی علماء نے نہیں کیا, کسی شعراء نے نہیں کیا, کسی اصفیاء نے نہیں کیا, کسی اولیاء نے نہیں کیا, بلکہ یہ اتنی بابرکت محفل ہے جس محفل پاک کا اہتمام کسی صحابہ نے نہیں کیا, بلکہ یہ وہ محفل پاک ہے کسی فرشتہ نے, بلکہ یہ وہ محفل پاک ہے جس کا اہتمام سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا. اللہ رب العزت نے نبی کا میلاد منایا, نبی کا میلاد منایا, اور پھر ہم لوگ بھی نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں. صحابہ نے بھی منایا, اولیاء کرام نے بھی منایا, تمام لوگوں نے منایا اور تمام لوگ مناتے رہیں گے. جسے چلنا ہے وہ چلتے رہے اور جسے اس پر غم ہونا ہے وہ غم ہوتے رہے. ہم تو مناتے رہیں گے کہ حشر ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شیطان ابلیس لعین, وہ شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رو جاتا ہے.
4 مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا تھا. وہ شیطان ابلیس سے لڑی 4 مرتبہ چیخیں مار مار کر دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا. کب کب رویا تھا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان کب کب رویا تھا. سب سے پہلے اس وقت رویا تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتوں کو کہا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے کیا کیا؟ اس نے انانیت کا اس پر بھوت سوار ہوا اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ کی یہ کیفیت ہوا کرتی ہے کہ آگ کی شعلہ ہمیشہ اوپر ہوا کرتی ہے اور انسانوں کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی زمین ہی میں رہنے والی ہے. اس لیے میرا مرتبہ اس سے زیادہ ہے, اس لیے ہم آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان سے بڑا کوئی توحید پرست نہیں. شیطان بہت بڑا خدا کا ماننے والا ہے, خدا کا مانتا تھا اور توحید پرست تھا, لیکن اسے شیطان بنا دیا. ارے شیطان نے اتنا سجدہ کیا کہ زمین پر کہیں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, کہیں پیر رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہنے دیا. لیکن وہ شیطان نے کیا جو اسے کافر بنا دیا, اسے شیطان اور ملعون قرار دے دیا کہ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کیا, نبی کی شان میں توہین کی اور نبی کا سجدہ نہ کیا. نبی کا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے ملعون اور شیطان بنا دیا. تو پھر اس وقت جب اسے ملعون بنا دیا گیا اس وقت وہ چیخیں مار مار کر رو رہا تھا. اور دوسرا اس وقت رویا جب اسے جنت سے باہر نکال دیا گیا. اور تیسرا اس وقت رویا جب نبی کی ولادت ہو رہی تھی, جب نبی کی پیدائش ہو رہی تھی. اس وقت وہ چیخیں مار مار کر رو رہا تھا. تو میں یہ کہہ دوں کہ جو شیطان کا پیروکار ہے, جو شیطان سے نقشے قدم پر چلنے والا ہے, وہ نبی کی ولادت پر وہ بھی چیخیں مار کر روئے, اور وہ بھی جن کا ان کو رونا ہے وہ رو لے اور دہاڑے مار کر روئے. ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم تو نبی کے عاشق ہیں اور نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتے آ رہے ہیں اور مناتے چلے جائیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو تھا کس وقت شیطان رویا تھا وہ اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوا. محترم حضرات, جب سورہ فاتحہ نازل ہو رہا تھا اس وقت شیطان کے مار مار کر رو رہا تھا. محترم حضرات, جس خطیب ذیشان کا ہم بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے وہ اسٹیج پر آ چکے ہیں. نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. محترم حضرات, اب میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ جن کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ اسٹیج پر آج تک نہ کریں گے. یہ انہی کی تقریر آخری تقریر ہوگی, پھر پروگرام کو اختتام تک پہنچایا جائے گا. تو محترم حضرات, میں آپ کو بتا دوں کہ ذکر میلاد کے تعلق سے کتابیں تو بھری ہوئی ہیں. ان سب کی واقعیت اور جاننے کے لیے آپ علماء کرام کی تقریروں کو بغور آپ کو سننا ہوگا, سمجھنا ہوگا. علماء کرام کی صحبت میں آپ کو رہنا ہوگا, تب جا کر آپ نبی کی عظمت کو سمجھ سکیں گے, نبی کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھ سکیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی چلتے چلاتے بتلا دوں کہ جو بھی شخص ایسی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ایسی محفلوں میں رحمت خداوندی کی برسات ہوا کرتی ہے, اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں. اور جو شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کی بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اسے چین و عافیت نصیب فرماتا ہے. بس اتنی ہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق رفیق